السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ لوگوں سے یہ بات کرنے والے ہیں شب معراج، عرش سے فرش تک کا سفر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ۔ عرش سے فرش تک پہنچتے ہوئے ہمارے نبی پاک سے کن کن نبیوں کی ملاقات ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک چھت پھٹ گئی اور آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے اور میرا سینہ چاک کیا گیا، مطلب کاٹا گیا، اور تمام اعضاء کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے ایک چاندی کا برتن لائے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک چاندی کا برتن لائے تھے جس کے اندر ایمان تھا، اسے میرے اندر بھر دیا گیا، کیونکہ اللہ کریم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا کسی خاص مقصد کے تحت۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے باہر لے کر گئے جہاں ایک سواری تھی جس کا نام براق تھا، جو قد میں گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، جس کا ایک قدم آسمان کو پار کرتا تھا۔ پہلی جنت میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر یہاں سے ہوا آپ کا آسمانی سفر شروع۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے اور دستک دی، فرشتوں نے عرض کی کہ کون؟ فرمایا گیا میں۔ جبرائیل فرمایا ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کریم نے انہیں بلایا ہے، دروازہ کھلا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، تمام فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں جو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور الٹے ہاتھ کی نائب دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون بزرگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام انسانی مخلوق کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پوچھا، یہ کبھی خوش کبھی اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سیدھے ہاتھ کی سائیڈ میں میں اپنی ان اولاد کو دیکھتا ہوں جو جنت میں جائے گی، اور الٹے ہاتھ کی سائیڈ انہیں دیکھتا ہوں جو جہنم میں جائے گی۔ پوچھا گیا، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا گیا، 1000 میں سے 999 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔ سب نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں اقصی میں سارے نبی علیہ السلام موجود تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا، اور آپ نے تمام نبی علیہ السلام کی امامت کی، جس وجہ سے آپ کو امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا امام کہا گیا۔ ان کا لیڈر اس شرف سے نوازا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، بالکل اسی طرح پوچھا جاتا ہے، اجازت ملتے ہی آپ اندر جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو 2 نبی علیہ السلام ملتے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سے سلام کلام ہوتا ہے، پھر تیسرے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے جہاں نہایت ہی خوبصورت نبی علیہ السلام سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا، یہ کون ہے؟ فرمایا گیا، یہ یوسف علیہ السلام ہے، اللہ کریم نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر 5ویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر 6ٹھے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میری قوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے بڑی تعداد کی ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں
کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا تھا۔ اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا، جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور بالکل کعبے کی طرح ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک طواف میں 70,000 فرشتے کر پاتے، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المعمور کا طواف کر لیا، اس کا دوسری بار نمبر قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدر جھاڑ کو کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ جھاڑ ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اب اس کے آگے کا سفر آپ طے کریں، میری حد بس یہیں تک کی ہے۔ پھر شروع ہوتا ہے 50 سے 5 نمازوں کا سفر۔ اب آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفوں سے نوازتا ہے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت 285 اور 286، جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کوئی ان آیت کو پڑھے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا اور وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹتے ہیں تو 6ٹھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا یہ تحفے دینے کے لیے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائے گی، جاؤ کچھ کمی کروا لو، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم کرائیں۔ جب آخری بار آئے اور 5 نمازیں بچی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب میں اور کم کرانے نہیں جا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا اور میں اس میں کمی و بیشی کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کی سیر۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی کریمی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر ثواب 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا رحیم ہے، ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا، لیکن ایک گناہ کو 1 گناہ ہی لکھے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی تھی، جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے اندر کی ہڈیوں میں موجود گودا تک نظر آ رہا تھا۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حورا ہے جو جنت کی ملائکہ ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا نہ کچھ، بس سر جھکا کر گڑھے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا جس سے آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جہنم، جہاں کچھ لوگ جن کے ناخن پتل کے تھا، جس سے وہ اپنا بدن نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت پہ پامال کرتے تھے، آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو وہیں لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ آپ نے صبح ہوتے ہی مشرکوں کو شرک کرنے والوں کو رات کو پورا واقعہ بیان کیا کہ میں رات میں کہاں گیا تھا اور کیا کیا معاملات پیش آئے، جس سے سن کر مشرکین ہنسنے لگے۔ معاذ اللہ۔
آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور سبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے، اے بکر، دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہے ہیں، معاذ اللہ، کیا تو یقین رکھتا ہے ان باتوں پر؟ مرحبا، قربان جائیں ایسی یاری پر، ایسے ایمان پر۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں۔ آپ کے اس جواب کے بعد سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کہ اگر سرکار نے فرما دیا ہے تو بے شک وہ حق ہے، پھر اس کے آگے کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بردار بنو۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، جو کچھ بھی کیا ہے، اس میں سوال جواب نہیں ہوتے، بس ہم نے کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ اگر میرے نبی پاک نے فرما دیا ہے کہ ایک مٹھی دھاڑی رکھو تو مطلب رکھو اور رکھواؤ بھی۔ اگر آپ ایک بیوی ہیں، امی ہیں، بہن ہیں، اگر میرے نبی پاک نے فرما دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ اگر میرے نبی پاک نے فرما دیا ہے کہ بیوہ طلاق شدہ بڑی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کرو تو کرو اور کرنے دو۔ اگر میرے نبی پاک نے کسی کا دل مت توڑو، نہ دل دکھاؤ، تو خدا کے لیے مت کرو ایسے کام۔